نہ سنیے گا، بہت اچھی آوازیں ہیں، سلمان صاحب ہیں اور پھر احسان بھائی ہے ماشاءاللہ، قیصر بھائی کی نظامت ہے اور محترم ذاکر اسماعیلی بھائی تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. ایک بات کروں میں بیٹا سنو ذرا محبت سے پھر بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آپ کے گھروں میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. وعدہ کیجئے کہ یہ جو دعا مانگی گئی ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب دسترخوان کے نوالے اچھے ہوتے ہیں، جب تربیت اچھی ہوتی ہے، تب لڑکے بڑے ہو کے اپنی ماں کی گود میں حضور پر کی نعت پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. 8 سال کے ترکی کے بچے نے رونا شروع کیا، ماں قریب آ گئی. بولے بیٹا روتا کیوں ہے؟ تو بستر پہ لیٹے لیٹے رونے لگا. معلوم اس نے کیا کہا؟ بولے امی ابھی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. ماں نے فوراً مصلی بچھایا اور چلی گئی سجدے میں. اے اللہ تیرا شکر ہے، ایک رات میں درود پڑھ کے کیا سوئی تھی، میرے بیٹے کے خواب میں تیرا حبیب آ گیا. سبحان اللہ. تربیت اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. وہ ایک بزرگ ہیں، دیکھنا بھائی جان جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے بہت لوگ، میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سب کا مجھ پر احسان ہے. ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. اونچی بولے کیا نام ہے؟ عبداللہ. حضرت عبداللہ ان کا نام ہے. وہ مکہ شریف جا رہے ہیں، احرام پہننے والے ہیں. میقات بارڈر کے قریب پہنچیں گے، احرام پہنیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگائیں گے. جناب عبداللہ کہتے ہیں جیسے میں میقات کے قریب پہنچنے والا تھا، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا 6 سال کی 7 سال کی. لڑکی نے گندگی کے ڈھیر پر، غلاظت کے ڈھیر پر، جسے آپ کہتے ہیں وہ گھور ہے، وہ غلیظ چیز ہے، وہاں سے اس نے کوئی چیز اٹھائی اور یوں سمیٹا اور بھاگ گئی اپنے گھر میں. میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے گیا. میں نے کہا بیٹی دروازہ کھول. دروازے پہ دستک دی تو لڑکی دروازہ کھول کے بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا بیٹی ابھی تو نے وہاں سے کیا اٹھا کے اندر داخل ہوئی؟ لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ لڑکی نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے. بولے جاتے کیوں نہیں، یہاں کیوں ٹھہر گئے؟ بولے بیٹی جا تو رہا ہوں لیکن میرے سوال یہ ہے کہ تو ابھی وہاں سے کیا اٹھا کے لائی ہے؟ کیا اٹھا کے لائی ہے؟ تو لڑکی نے کہا آپ سے اس سے کیا مطلب، آپ جائیے اللہ کے گھر کو دیکھیے، وہ سب سے بزرگ محتشم معظم گھر خانہ کعبہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو عبداللہ نے کیا کہا، شیخ جناب عبداللہ نے کیا کہا بیٹی بتا دے تو وہاں سے کیا اٹھا کے لائی ہے معلوم ہے؟ دیکھیں بھائی بات نہ کریں، بھائی جان سب لوگ بات نہ کریں، میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی بات نہ کریں. آپ میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بات نہ کریں تو چلے جائیں، زیادہ ضرورت نہیں ہے. اسلام اور کوئی قبول کر لے گا. بیٹھے آپ کی ماں کتنی اچھی ہے، باپ کتنا اچھا ہے جن نے درود پڑھ کے آپ کو نبی کی مجلس میں بھیجا. جب سے بیٹھے آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ پھر کیا مطلب ہے ہم لوگوں کو 400 کلومیٹر دور سے بلانے کا؟ سنیں آپ ہماری مغفرت کا سامان ہیں. آپ ہماری قبروں کو ہم جائیں گے نا تو مٹی دینے والوں میں شامل ہیں، ہمارے جنازے کو قبرستان لے جانے والے لوگ ہیں. آپ خوش قسمت ہو جائیں، اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں، یہی میری تمنا ہے. میں اور کیا چاہتا ہوں آپ سے؟ میری دعا ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ بغداد شریف چلے جائیں. جائیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی چلو گے؟ ہاں کیسے جاؤ گے؟ حضور کی مجلسوں میں کھیل کود کرو گے تو بغداد جاؤ گے؟ ہاں بہت سارے ہندو بغداد گئے میرے ساتھ، ہندو بھائی بڑے بڑے بغداد گئے. اور میرے دوست ہیں وجے بھائی جھارکھنڈ کے اوپر وہاں کے ہریانہ پنجاب کے، وہ جب گئے بغداد شریف وجے بھائی تو میں نے وجے بھائی سے پوچھا غوث پاک کی بارگاہ میں آئے ہو کیسا لگ رہا ہے؟ اس ہندو نے کیا کہا، آپ کو مجلس رسول میں ہنسی مذاق سوجی ہے؟ وہ ہندو غوث پاک کی جاری پکڑ کے بولا آصف بھائی آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ غوث پاک کی بارگاہ میں کیسا لگ رہا ہے؟ جیسے میں نے غوث پاک کی بارگاہ کی زیارت کی اور میں نے جالی پکڑ کے غوث پاک سے یہی کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی میں ہندو ہوں لیکن میں آپ کے روزے پہ آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا لیکن جب سے میں نے آپ کی جالی دیکھی ہے آواز میرے دل سے آ رہی ہے بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان ایک غیر مسلم ہو کر کے غوث پاک کے نام پر مر مٹنا چاہتا ہے. صاحب حضور کی مجلس کے آداب بجا لاؤ، آداب بجا لاؤ، آداب کرو، ورنہ جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ برف کی سیل کی صورت میں ہے، پگھل جائے گی. الٹیمیٹم آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے الٹیمیٹم ہے. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، 32 سال میں شاید 2-4 ایئرپورٹ بچوں گے ہندوستان کے جس کو میں نے استعمال نہ کیا. ہندوستان کے باہر بھی کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا لیکن پھر گزارش کرتا ہوں آپ سے، آپ کو غوث پاک کا واسطہ بیٹھے سپنوں سے یہ باتیں یاد کریں، کل چائے خانے پر سنائیے گا، جہاں بیٹھو گے وہاں برکت ہوگی انشاءاللہ. عبداللہ نے کیا کہا اس یتیم بچی سے، بولے بیٹی کیا ہے تیرے ہاتھ میں گندگی کے ڈھیر سے تو نے کیا اٹھایا؟ لڑکی رونے لگی. لڑکی نے کہا کہ اپنی مٹھی کھولی تو ایک مری ہوئی چڑیا تھی اس کی گود میں.
मरी हुई चिड़िया, उसमें चींटियां लगी थी, बदबू आ रही थी। लड़की रोने लगी। बोले एक मेरा भाई है 5 साल का, 2-3 दिन से उसके मुंह में कुछ नहीं गया, ना पानी ना रोटी। बोले फिर? बोले ये गंदगी के ढेर से मरी हुई चिड़िया लेके आई हूं, इसको साफ करूंगी, छोटी छोटी 2-3 बोटियां निकलेंगी, इसे धुल करके कोशिश करके इसे आग पे गर्म करके अपने मरते हुए भाई के मुंह में डाल दूंगी, शायद मेरा भाई जिंदा लौट आए। बोले तेरा बाप? बोले मर गया। बोले तेरी माँ? बोले वो भी मर गई। शेख अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अपने गुलाम को बुलाया, मैंने कहा इधर आ, यहां से मक्का शरीफ कितने फासले पर है? बोले बहुत ज्यादा नहीं, 1.5 से 2 दिन में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा यहां से अपने घर वापसी के लिए कितने पैसे किराए लगेंगे? बोले 2 आदमी के कम से कम 500 रुपए लगते हैं। मैंने कहा इस वक्त तेरे पास मेरे पैसे कितने हैं? वो खादिम ने कहा कि 6,000 रुपए। कितने? 6,000। बोले वापसी के 2 आदमी किराए कितने होते हैं? अब्दुल्ला ने फरमाया, तो खादिम ने कहा 500 रुपए होते हैं। अगर दिल कहे तो साहिब सुभान अल्लाह कहना। मेरे भाईजान मालूम है अब्दुल्ला ने क्या कहा? ए मेरे नौकर मेरे खादिम सुन, 500 रुपए निकाल ले, 5,500 रुपए इस यतीम बच्ची को दे दे। अल्लाह अकबर। बोले काबा? बोले काबा अगले साल देखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले काबा? बोले अगले साल देखेंगे। बोले क्या मतलब? बोले अब काबा क्या देखना, मैंने इस बच्ची के टूटे हुए दिल में काबे के मालिक को देख लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इस बच्ची के टूटे हुए दिल में काबे के मालिक को देख लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है इतना कहना था कि वो रोने लगे। 5,500 रुपए उस यतीम बच्ची को दिया। बोले बेटी इसे खर्च करना 2-4 महीने सालों तक, अल्लाह फिर इंतजाम करेगा। अपने खादिम को लिया, वापस आ गए, हज करने नहीं गए। वापस आ गए 2 महीने के बाद जब हाजी लोग वापस आए ना, तो उनके पास गए जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। बोले अरे शेख अब्दुल्ला मुबारक हो आपको, मैंने हज के मौके पर अरफात में देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। काश अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर कोई और बोले जिंदाबाद सुभान। जिंदाबाद। ऊंची आवाज से बोले। बोले मुबारक को मैंने आपको मिना मुजदलिफा अरफात में देखा है, मुबारक आपको मैंने मुताफ तवाफ की जगह पे देखा है, मुबारक आपको मैंने सफा मरवा की पहाड़ी पे सई दौड़ते हुए देखा है, मुबारक को मैंने आपको हतीम के साये में देखा है। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कैसी बातें करते हो, मैं तो मक्के गया ही नहीं था। हाजियों ने कहा कैसी बातें करते हो आप, मजाक करते हो, मैंने देखा, भाई साहब ने देखा, हाजी साहब ने देखा। इतना सुनना था, शेख अब्दुल्ला रोने लगे। अंदर गए, दरवाजा बंद कर लिया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठते बैठते आंख लगी, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, क्या चाहता है? बोले मेरे मौला तू तो जानता है कि मैं मक्का नहीं गया था, रास्ते से लौट आया था, ये कह रहे हैं तू मक्के गया था, मैं तो नहीं गया था। अल्लाह कहता क्यों नहीं गया था? तो कहते हैं शेख अब्दुल्ला सारे पैसे मैंने यतीम बच्ची को दे दिए। अल्लाह कहता है सुन अब्दुल्ला सुन, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, सुन इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया है, मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तू नहीं गया था, लेकिन तूने एक काम ऐसा किया कि 5,500 अपनी पूरी जो रकम थी उसे यतीम बच्ची को देके वापस आ गया। तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सारे हाजियों का हज मैंने कबूल कर लिया सुभान है। अल्लाह। बोले मेरे मौला इन लोगों ने जिसको देखा वो कौन था? अल्लाह फरमाता है तेरे हुलिये का मैंने एक फरिश्ता पैदा कर दिया। वाह वाह। सुन हर साल हज के मौके पर वो फरिश्ता हज करेगा, सवाब तेरे खाते में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। कोई है ऐसा? कोई है ऐसा? किटकैट, कैडबरी, चाउमीन, बर्गर और बड़ी बड़ी पॉलिथीन में फ्रूट्स मेवाजात की चीजें लोग लेके अपने घरों में जाते हैं। एक यतीम बच्चा घर के करीब में देखता रहता है। सूफिया कहते हैं जब दिखा दिखा के खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, खिला खिला के खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे इंशाअल्लाह। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी तरबियत होती है तो दुआएं रंग लाती हैं, असर लाती है। ये किसने सारे पैसे दिए थे यतीम बच्ची को? नाम क्या था? अब्दुल्ला। सोच के बताओ, हम भी बैठे हुए, हम भी आराम करें। और कोई बोले और आवाज बनाए। कितने लोगों को नाम याद रहेगा? हजरते माशाल्लाह, ऊंची बोले। ऐसा कैसे किया? क्या नशे में थे और 5,500 रुपए दे के बच्ची को वापस आ गए? हज नहीं किया, हज पर यतीम बच्ची को गिजा को फोकियत दी, ये क्या मतलब भाई? ये क्या मतलब? आइए साहिबो एक फाइल पलटते हैं, गुफ्तगू खत्म करते हैं और हम और आप दोनों मिलके कल से तैयारी करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों की तरबियत गाह को साफ और शफाफ रखेंगे इंशाअल्लाह।
بات کہنا کسی امام سے اپنے باپ سے اپنی امی سے کہ بیٹا آوارہ ہو گیا، بچیاں میری بات نہیں مانتی، آئیے خود دھیان دیں اپنے دسترخوان پر اپنی زبان سے ہم کہ یہاں سے سچ نکلتا ہے کہ نہیں۔ معلوم ہے جب یہ فائل میں نے پلٹی تو پتا کیا کہ ایک بہت بڑے چیف جسٹس، ایک جج کے باپ، قاضی القضات یعنی جج، ان کا نام تھا حضرت نوح نام تھا، ان کی ایک بیٹی تھی اس کا نام تھا فاطمہ، بیٹی کا نام ماشاءاللہ، اور باپ کا نام نو۔ ان کے گھر میں ایک نوکر تھا، نوکر کا نام تھا مبارک، نوکر کا نام مبارک، کوئی پھر سے بولے، کتنے ہوئے؟ 3۔ جج کا نام تھا نوح، اس کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، اور اس کے نوکر کا نام تھا مبارک۔ یہ تینوں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے۔ چیف جسٹس، جج نہیں، جج کا باپ، قاضی القضات، میں جج آسانی سے کہتا ہوں۔ معلوم ہے لڑکی بڑی ہو گئی، مبارک 15 سال ہو گیا اس گھر میں رہتے ہوئے، جھاڑو پوچھا لگانے والا انسان، اللہ اکبر۔ معلوم ہے ایک دن وہ جج صاحب 2 دن کے لیے کہیں چلے گئے، 2 دن کے بعد جب گھر واپس آئے نا تو معلوم ہے بیٹی نے کیا کہا، سننا میری بہنوں، بیٹی نے کیا کہا، ابو 2 دن سے آپ کہاں گئے تھے؟ تو جج صاحب نے کیا کہا، بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا، تیرے لیے، بولو بھائی، رشتہ۔ تو لڑکی نے کہا کہاں گئے تھے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے؟ تو بولے کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالکوں کے ہاں گیا تھا، اونچے اونچے محلوں کے مالکوں کے ہاں گیا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی میرے اسٹیٹس کا، میرے لیبل کا کوئی لڑکا ہو تو میں اپنی بیٹی تجھے اس کے حوالے کر دوں۔ دیکھنا ہے کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ لڑکی نے کہا ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کسی محل میں مت جایا کرو۔ بولے پھر؟ بولے مسجد میں جایا کرو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بولے مسجد میں کون ملے گا؟ لڑکی نے ایک بات کہی، سنیں، جو لڑکا خدا کا حق پورا نہیں کرتا وہ میرا حق کہاں سے پورا کرے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اندر شائستگی ہے، سنجیدگی ہے، اور یہ اس قسم کے مجمع کو میں ڈھونڈتا ہوں، اللہ سلامت رکھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ یاد رہے گی، اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ، آپ کا آنا وصول ہو جائے گا۔ لڑکی نے کیا کہا، میرے باپ میرے لیے رشتے مت ڈھونڈے کسی ڈاکٹر، کسی بڑے مشہور شخص کو، نا 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 نا، میرے لیے رشتے مسجد میں ڈھونڈا کرے۔ کہا کیوں؟ جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کرتا میرا حق کہاں سے پورا کرے گا؟ تو باپ نے کہا بیٹی میں کہاں جاؤں مسجد میں تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، بتاؤں؟ لڑکی نے کیا کہا؟ لڑکی نے کہا کہ ابو کہیں مت جاؤ، لڑکا تو اپنے گھر میں ہے، رشتہ گھر میں کریں۔ باپ نے کہا گھر میں کون ہے؟ گھر میں کون ہے؟ تو لڑکی نے کہا گھر پہ غور کرو، گھر میں رشتہ موجود ہے۔ تو جج نے کہا گھر میں تو کوئی نہیں، ایک نوکر غلام ہے جس کا نام مبارک ہے۔ لڑکی نے کہا اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ تب جج نے کہا اوفو، اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی سے اس کے جذبات کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، محبت کا معاملہ ہے۔ تو جج نے کہا وہ تو غلام ہے، تو آزاد ہے۔ لڑکی نے کہا اسے بھی آزاد کر دو، تم بھی آزاد ہو، وہ بھی آزاد۔ معلوم ہے باپ نے کیا کہا، ارے میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، تو جج کی بیٹی ہے، نوکر سے شادی کرے گی؟ لڑکی نے ایک بات کہی صاحب، سننا، ایک دن ہم بھی نہ ہوں گے، تم بھی نہ ہوں گے، تم بھی نہ ہوں گے، اللہ اکبر۔ معلوم ہے لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رہیں گے۔ لڑکی نے کہا ابو آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ نوکر ہے، ہمارے گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے، ہمارے گھر کے جوتے چپل صاف کرتا ہے، گھر کے برتنوں کی صفائی کرتا ہے، در و دیوار میں وہ پوچھے لگاتا ہے، پورے گھر کی صفائی کرنا اس کا کام ہے، یہ تو دیکھ لیا آپ نے۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جب ہم اور تم راتوں کو سو جاتے ہیں تو اس کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں دیکھا آپ نے؟ میری شادی اسی لڑکے سے ہوگی، زندہ باد، میں رشتہ کروں گی تو اسی لڑکے سے کروں گی، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، باپ پریشان ہو گیا، بیٹی اکیلے ضد پہ آ گئی تو باپ خاموش ہو گیا۔ بلایا اپنے نوکر مبارک کو، بولے مبارک تجھے میں نے آزاد کیا، واپس، تجھے میں نے آزاد کیا، واپس چلا جا۔ مبارک نے کہا مجھے آزاد نہ کریں، اپنے ساتھ رکھیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں آپ کے گھر کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا آزاد اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیٹی سے تو شادی کر لے۔ کان پکڑ کے کھڑا ہو گیا مبارک، بولے نا 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 نا، میں آپ کی بیٹی سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا زندگی بھر میں نے اسے مالکن کہا ہے، بیوی نہیں کہہ سکتا، یہ میری مالکن ہے، مالکن،
میں اسے بیوی کیسے کہوں گا؟ تو جج نے کہا اس کی خواہش ہے تجھے اپنا شوہر بنائے۔ بولے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بات بڑی، اتنی بڑی کہ اتنا پریشر پڑا مبارک پر کی مبارک نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو پھر وہ شام کو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ٹوٹے ہوئے چھپر لے کے گیا۔ کون؟ مبارک۔ بیوی کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، پھر سے بولیں اللہ سلامت رکھے۔ معلوم ہے جیسے وہ اپنے گھر لے کے گیا نا، عشاء کی اذان کی آواز آئی۔ آپ بھی بال بچوں والے ہو، میں بھی بال بچے والا ہوں، آپ بھی شادی کی پہلی رات کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ محبت کی باتیں، حضور کی سنت ہے۔ کبھی میں ملوں گا نا تو میں حضور کی شادی کی بات کروں گا، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بہت میرا خاص موضوع ہے۔ دعا کرو جن بچیوں کے رشتے نہ ہوئے ہوں اللہ ان کے لیے غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ آمین اللہ۔ اور آپ کے گھروں میں اگر چھوٹے موٹے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں تو اللہ برکتوں کا انتظام فرما دے۔ بہت لمبی بات نہیں، آخری قریب باتیں ہیں، آپ مجھ سے پریشان مت ہو، میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ باتیں آپ کو تحفے کے طور پر دے کے جاؤں گا۔ ایک بڑی دنیا آباد کر رہی، انتظار کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مبارک کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اسے گھر لے کے آ گیا۔ یا شادی کی پہلی رات ہے، یہ وصل کی رات ہے، ملن کی رات ہے، محبت کی رات ہے۔ جیسے گھر پہنچے نا ویسی عشاء کی اذان کی آواز آئی۔ مبارک نے اپنی بیوی سے کہا جس کا نام تھا ماشاءاللہ، بولے فاطمہ عشاء کی اذان ہو گئی ہے، میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز پڑھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز پڑھ لیں۔ اتنا کہنا تھا، مبارک چلے گئے۔ جب مبارک گئے تو مثال کے طور پر گھڑی تو تھی نہیں، لیکن 9 بجے تک نہیں آئے، 10 بجے بھی نہیں آئے، 11 بجے بھی نہیں آئے، 12 بجے بھی نہیں آئے، 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک نہیں آئے۔ کیا کر رہے تھے؟ اسی مسجد میں بیٹھ کے حضور پر درود پڑھ رہے۔ شادی کی پہلی رات ہے، ہر دوسرا شخص صاحب اولاد ہے، ہر دوسرے شخص کے نکاح میں ایک مبارک بیوی ہے۔ اللہ اس بیوی کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہر شخص اس مبارک رات کی شاہراہ سے گزرا ہے، اس راستے سے آپ گزرے ہیں۔ میں نے بھی انتظار کیا اس رات کا، میرے باپ نے بھی انتظار کیا ہوگا، میری بیٹی میری بہنوں نے بھی انتظار کیا، اور آپ بھی انتظار کرتے۔ اگر رشتے نہیں ہوتے تو آپ کتنی دعائیں کرتے رہتے، میری بیٹی میری بہن کا رشتہ ہو جائے۔ یہ رات آنی چاہیے، بڑی مبارک ہے۔ رات کے آخری حصے میں مبارک مسجد سے آئے تو فاطمہ سو گئی تھی، جگایا اس کو اور فرمایا فاطمہ وضو کر لو۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، فاطمہ وضو کر لو، شادی کی پہلی رات ہے۔ وضو کر کے آ کے بیٹھی تو کیا کہا، فاطمہ آؤ بیٹھیں، مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں۔ آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھائی مدینے والے کی باتیں ہی تو باتیں ہیں، بقیہ تب تو بکواس ہے، لیکن یہ رات تو پھر محبت کی رات تھی۔ ایسا پیار شوہر بیوی کو دیتا ہے نا کہ بیوی جو ہے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی کے تمام تر محبتوں کو اجتماعی طور پر اپنے شوہر کے چہرے میں دیکھ کر کے پوری زندگی اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر فجر کی اذان ہو گئی 1 گھنٹے کے بعد، تو پھر کیا کہا مبارک نے، فاطمہ فجر کی اذان ہو گئی، میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز۔ ایک رات نکل گئی، دوسری رات آنے سے پہلے اٹھے صبح کو اور کلہاڑی سے گئے، لکڑیاں کاٹی، اسے بیچا، اسے پیسے ملے، پھر گیہوں خریدا، اسے پیسا آٹا، اور پھر اس کو روٹیاں بنائیں، 2 روٹی 3 روٹی بنی، آدھی خود کھائی شام کو، آدھی اپنی بیوی کو دی۔ بیٹھے ہی تھے کہ عشاء کی اذان ہو گئی، بولے فاطمہ میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ چلے گئے تو پھر نہیں آئے 3 بجے تک، آخر میں آئے تو بولے فاطمہ اٹھو وضو کر لو۔ فاطمہ نے آ کے وضو کیا، بیٹھ گئی تو بولے فاطمہ بیٹھو، آج حسن حسین کی باتیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ 2 رات ہو گئی، 3 رات ہو گئی، 4 5 6 7 8 9 10 راتیں ہو گئی۔ کسی بھی رات مبارک بیٹھے نہیں اپنی بیوی کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے آتے اور کہتے بیٹھو، آج صدیق و عمر کی باتیں ہوں گی، آج عثمان و علی کی باتیں ہوں گی، آج حضور کے اجداد کی باتیں ہوں گی، آج حضور کے صحابہ کی باتیں۔ جب 10 دن نکل گیا تو مبارک کی بیوی فاطمہ کو احساس ہوا میں نے غلط فیصلہ لے لیا، یہ ہے تو نیک لیکن شوہر کے لائق نہیں، اسے نہیں پتا کہ کسی کے حقوق بھی کوئی چیز ہے۔ خط لکھا اپنے باپ کو، باپ میرے جج نو آ جاؤ، میں دلدل میں پھنس گئی، میرا فیصلہ غلط ثابت ہوا، آ جاؤ مجھے نکال لو اس دلدل سے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، مجھے طلاق دلواؤ، مجھے یہاں اس گھر میں نہیں رہنا ہے۔ باپ عہدہ لے کے آ گیا، عہدہ لے کے آ گیا اور مبارک کو بٹھا کے اس نے جو کھری کھوٹی سنائی ہے، بے تیری اوقات، یہ چاند جیسی بیٹی ایک جج ہو کر کے اپنی بیٹی تجھ جیسے 2 کوڑی کے انسان کو دیتا،
کبھی سوچا یہ میری بیٹی کی ضد تھی جو میں نے تجھے اپنی بیٹی دی. میرے گھر میں نالیاں صاف کرنے والے, گندگی صاف کرنے والے, جھاڑو لگانے والے, آج 10 دن ہو گئے میری بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے محبت کی بات نہیں کرتا. یہ خط میری بیٹی بولتی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, تو جب رات کو آتا ہے کہتا ہے امام حسن کی بات ہوگی, امام حسین کی ہوگی, امام زین العابدین کی ہوگی, امام باقر کی ہوگی, امام جعفر صادق کی ہوگی, امام موسیٰ کاظم کی ہوگی, امام علی رضا کی ہوگی, امام علی نقی کی ہوگی, امام حسن عسکری کی ہوگی. یہ بتا تو محبت کی باتیں کب کرے گا؟ تو میری بیٹی کی خوشیوں کو شیئر کب کرے گا؟ ہمیشہ دین کی باتیں کرے گا. ارے محبت بھی تو ایک چیز ہے, وہ بھی حقوق میں شامل ہے. بتا 10 دنوں کا طلاق دے میری بیٹی کو, طلاق دے. تو مبارک نے کہا کہ جس صاحب, بھائی جان سنو, 2 منٹ کی بات. مبارک نے کہا جس صاحب اگر آپ نے اپنی کہانی سنا دی ہے تو میری بھی سن لیجئے. کہا اب تو سنا صاحب, بھولو گے نہیں, مجھے اپنے پیروں کے نیچے رکھنا, میں آپ کے قریب رہوں گا سایہ بن کے اگر یہ باتیں یاد رہیں تو. مبارک نے کیا کہا؟ مبارک نے کہا جس صاحب آپ نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا, اب جو کچھ میں کہوں اسے سننا. کہا بتائیں. مبارک نے کہا جس صاحب آپ کی بزنس کیا ہے, کاروبار کیا ہے؟ بولے میں چیف جسٹس ہوں, جج کباب, چیف جسٹس ہوں, میں اپنی قلم سے فیصلے دیتا ہوں. تو مبارک نے کہا جس صاحب سچ بتانا کہ غریبوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے آپ نے کیا امیروں سے رشوت نہیں لی ہے؟ اللہ اکبر. کیا قاتلوں کے گھر والوں سے پیسے لے کر کے مقتول ہی کے گھر والوں کو جیل میں نہیں ڈالا آپ نے؟ رات بھر آپ نے مجھ سے نوٹوں کی گڈیاں گنوائی ہیں اپنے گھر میں. 15 سال تک میں نے تمہارے گھر میں رشوت اور حرام اور دلالی کے پیسوں کو گن گن کر کے اسے جمع کیا ہے. تو جج نے کہا یار مبارک یہ فائل کیوں کھولتا ہے؟ تو مبارک نے کیا کہا, اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے, اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے. تو جج نے کہا کیا مطلب؟ کہا سچ بتانا یہ جو تم نے حرام کمایا ہے جج صاحب تیری بیٹی نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو بولے بالکل کھایا, فروٹس ہو, میوہ جات ہو, اناج ہو, غلہ, جو بھی حرام کے پیسے سے میرے گھر میں آیا سب میری بیٹی نے کھایا. کہا تیرے بیٹی کے بدن میں وہ حرام خون ہے کہ نہیں؟ سننا صاحب, آپ 10 سال کے نہیں, آپ 12 سال کے نہیں, آپ مستقبل ہیں, فیوچر ہے ہندوستان کا, مذہبی ہندوستان کا مستقبل ہے. معلوم ہے کیا کہا؟ کہا سچ بتانا جج صاحب آپ کے لائے ہوئے حرام چیزوں سے آپ کی بیٹی نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں, کھایا کہ نہیں؟ جج نے کہا ہاں بالکل کھایا. کہا تیری بیٹی کے بدن میں حرام خون ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل حرام خون ہے. تب مبارک نے کہا جج صاحب سنیے, شادی کو کتنے دن ہوئے؟ کہا 10 دن. کہا اپنی بیٹی کو سمجھا دیجئے ابھی 30 دن اور میں تیری بیٹی کے پاس نہیں بیٹھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 30 دن ابھی باقی ہے, میں تیری بیٹی کے پاس نہیں بیٹھوں گا. جج نے کہا کیوں؟ تب مبارک نے کہا تھا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی حرام لقمہ بدن میں چلا جاتا ہے تو وہ حرام لقمے کا اثر 40 دن تک بدن کے اندر باقی رہتا ہے. مبارک نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہو. ایک دم میں نے اشارے سے بات کی, میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی, جو سمجھا وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے, جو سمجھا سبحان اللہ. سمجھ لیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. آپ نے کیا مطلب؟ جج سے کہا مبارک نے میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں, ابھی تیری بیٹی کے بدن میں حرام خون دوڑ رہا ہے, میں اسی لیے رسول کے بیٹوں کا ذکر کر کے اس کی فنیشنگ, اس کی سروسنگ کرنا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا مبارک نے جیسے بات مکمل کی. جج نے کہا او مبارک بڑی دور کی بات تم نے کی ہے, لیکن میرے ایک سوال کا جواب تیرا باپ بھی دے نہیں پائے گا, تیرا باپ بھی نہیں دے پائے گا. اے مبارک, مبارک نے کہا تیرا سوال کیا ہے جج صاحب؟ تو جج صاحب نے کہا یہ بتا جو حرام رشوت اور دلالی کے پیسے میں لاتا تھا میری بیٹی اس کو استعمال کرتی تھی؟ بولے بالکل کرتی تھی. بولے اناج, غلہ, دال, نمک, چاول, یہ فروٹس, یہ ساری چیزیں میری بیٹی کھاتی تھی؟ کہا بالکل کھاتی تھی. تب جج نے کہا اگر میری بیٹی واقعی حرام کھاتی تھی اور واقعی کھاتی تھی تو میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی بد چلن کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ میری بیٹی راتوں کو بھاگ کر کے دوسروں کے بستروں پہ کیوں نہیں گئی؟ دیکھنا کتنے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے. تب مبارک نے کہا بات یہ ہے یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. واہ 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 واہ, سبحان یہ اللہ. نام فاطمہ کی برکت ہے. جس صاحب اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نام پہ رکھا
بیٹی یہاں سے وہ ناک کٹاتی کہ پوری دنیا میں تو رسوا ہو جاتا. اگر تیری بیٹی نے عزتوں کا بھرم باقی رکھا ہے تو یہ نام فاطمہ. اتنا سننا تھا کہ جج کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بیٹی سن, میں واپس جا رہا ہوں. کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا تجھے میں اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پھر سے بولے تجھے میں اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا. لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے, بیٹی تو دنیا ہی میں ایسے شوہر کو پا کے جنتی ہو گئی. سبحان اللہ. معلوم ہے صاحبو, جج چلا گیا, کچھ دنوں کے بعد مر گئے, انتقال کر گئے نو صاحب. اب یہ رہے کون؟ مبارک, اور یہ رہی ان کی بیوی ماشاءاللہ. یہ دونوں پھر 40 دن کے بعد اکٹھا ہوئے, محبتوں کی ملن کی رات آئی. تقریباً 9 مہینے کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. یہی بیٹا, دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے, یہی بیٹا جب بڑا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگانے والا تھا. لیکن اسی لڑکے کے بڑے ہونے کے بعد ایک یتیم بچی کے ہاتھ میں مری ہوئی چڑیا دیکھ کر کے اس نے سارے پیسے اسے دے کے واپس آئے تھے. اللہ نے کہا تھا 6 لاکھ حاجیوں کا حج میں نے قبول, عمل کی وجہ سے میں نے قبول کر لیا ہے. وہ ایک عمل کیا تھا؟ ایک یتیم بچی کی خدمت کرنا. تو وہ کوئی اور نہیں, اسی کے گھر میں 1 سال کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا, دنیا اسی کو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں اچھی, تربیت اچھی ہوتی ہے تو پھر یہ نورانی چہرے اچھی ہوتے ہیں. خدا اپنے دسترخوان پر غور کرو, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں دعائیں قبول ہوں گی لیکن سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. پھر سے ریورس کرتا ہوں, غوث پاک نے فرمایا سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. پھر سے ریورس کرتا ہوں, غوث پاک نے فرمایا سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کیا کہا غوث پاک نے؟ اور کوئی اور کوئی اور کوئی بولے 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 کیا کہا؟ نہ سب کے ہاتھ نہیں اٹھائے آپ. کیا کہا غوث پاک نے؟ سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. غوث پاک فرماتے ہیں تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری. مت جانا جامعہ ازہر پڑھنے کے لیے, تمہارے پاس کہا اتنا ٹائم ہے کہ جامعہ اشرفیہ کی دیواروں کر کے بوسے دو. اپنے بچوں کو حلال کھلا کے پالو, تمہارے بچے جہاں رہیں گے اشرفیہ کا فیض اس گھر میں جاری وساری ہے انشاءاللہ. بڑی لمبی گفتگو اور بھی اسی ٹاپک پر ہو سکتی ہے. دعا کریں اللہ ہم سب کو نیک عمل کی راہ کا مسافر بنائے. آمین. بولے بھائی بولے آمین. باتیں ختم ہیں. کبھی مجھ سے زندگی میں کوئی ایسی خطا ہوئی ہے جو شرع کے خلاف ہے, میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایسا بھائی سے منع کرتا ہوں, آپ سے گزارش کر رہا ہوں کوئی ہے جو اس محفل میں ایک نعرہ لگائے کھڑے ہو کر کے؟ ایک نعرہ کوئی لگا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ میرا پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو کے جواب ہے یا صلی اللہ تعالی. چھوٹا سا کاروبار ہو لیکن حلال ہو انشاءاللہ. بولو بھائی تب دعائیں قبول ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر. قریب میں بہار ہے, مظفر پور ہے, تیغ علی شاہ بڑے بزرگ تھے, بڑے بزرگ تھے. ابھی ماضی قریب کے بزرگ ہیں. ان علماء میں کسی نے حاضری دی ہوگی, میں نے بارہ حاضری دی. وہ گھوڑے پر چلتے تھے بھائی جان, اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے گھوڑے پہ چلتے تھے. مرید کیا گئے, بولے مجھے لوٹے میں پانی لاؤ, میرے گھوڑے کے لیے چارہ لاؤ. مرید نے پانی دیا, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کر رہے تھے. مرید بولا کہ حضور گھوڑا بیمار پڑ گیا, زمین پر گر پڑا, تڑپ رہا ہے, منہ سے گندا پانی نکل رہا ہے. تیغ علی شاہ سرکار آگے بڑھے اور دیکھا تو گھوڑا واقعی بیمار تھا. اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے بولے اے اللہ میرے گھوڑے کو ٹھیک کر دے, یہ میرا دوست ہے, میرے ساتھ لمبے لمبے سفر پہ رہتا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے گئے, دیکھا تو منہ سے گندا پانی نکلتا تھا اور چارے بھی اس کے منہ سے نکل رہے تھے. اتنا دیکھنا تھا کہ تیغ علی شاہ نے اپنے گھوڑے کے منہ سے نکلنے والے چارے کو دیکھا تو پوچھا اپنے مرید سے یہ چارہ کہاں تھا؟ تو مرید نے کہا حضور یہ قریب کے کھیت سے میں نے کاٹ کر کے آپ کے گھوڑے کو کھلا دیا ہے. تو تیغ علی شاہ نے فرمایا یہ بتا وہ کھیت کس کا ہے؟
یہ بنا وہ کھیت کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ بولے حضور میرا نہیں ہے۔ کہا پھر کس کا ہے؟ کہا وہ تو اسی گاؤں کے ایک صاحب کا ہے۔ بولے کیا تم نے ان سے پوچھا؟ کیا تم نے ان سے پوچھا؟ تب اسے کاٹا لا کے میرے گھوڑے کو کھلایا۔ بولے حضور ٹائم نہیں تھا، گھوڑا بھوکا تھا، بغیر پوچھے لا کر کے میں نے کاٹ کر کے آپ کے گھوڑے کو کھلا دیا۔ کوئی ہے جو اس جملے پر بعد میں سبحان اللہ کہے؟ تیغ علی شاہ رونے لگے اور روک کے بولے سن، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، یہ جانور ہے جو حرام زندہ باد زندہ باد۔ نگل دیتے نہیں، اگل دیتے۔ ہم کیسے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ درود شریف پھر سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم اللہ۔ پھر سے دعا ہے اللہ اس درود شریف کا ثواب فلسطینیوں کی روح کو نظر فرما دے۔ ہاتھ اٹھا کے آمین کہیں۔ اللہ ان کے بچوں پر ان کے اجڑے ہوئے نو آبادیاتی مقام کھول لے، لباس سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ ان کے بازوؤں میں غیرت ایمانی، بچیوں کی عصمت اور ایمان کے تحفظ کی غیب سے صورتیں پیدا فرمائے۔ اس قصبے میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو، سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی کھات ہے۔ اے رہزنوں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے۔ دیکھیں آپ دائیں طرف دیکھیں، سرکار غازی میاں کی چوکٹ سے رہنے والا مسوری شریف اور بارہ بنکی کے دیار کا ایسا انمول لہجہ جسے پوری دنیا محترم ذاکر اسماعیلی کے نام سے جانتی ہے۔ بہت عظیم لہجے کی آمد ہے۔ بھائی پھر سے لگائے نعرہ، آواز بیٹھ گئی تو اتنی زور سے لگانے کی ضرورت کیا بھائی؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے آرام سے لگاؤ، دھیمے دھیمے لگاؤ، ماشاء اللہ۔ ہاں بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، بہت بہت ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی احسان شاکر صاحب ہیں، استاد الشہداء شاکر اعظمی صاحب ہیں، سردار رضا صاحب ہیں، اور میرے بھائی محترم ذاکر اسماعیل۔ نعتیں سنیں، اپنے گھر اپنے شہر میں ہو کر کے بھی یہاں نہ ہوں، مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔